رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے عرض کی کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ اے کاش مدنی چینل کے ناظرین ہم پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نیت کیجئے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اپنی عبادت کے لیے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور اس مقصد عظیم کو پورا کرنے کے لیے انسان کا صحت مند ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ بیمار ہے، عبادت میں دل ہی نہیں لگے گا، طبیعت خراب ہے، عبادت کر نہیں پائے گا، طبیعت خراب ہے، مسجد کی طرف نہیں جا پائے گا، طبیعت خراب ہے، قرآن نہیں اٹھا سکے گا، یعنی کوئی بھی عبادت ہے، عبادت میں دل ہی نہیں لگے گا جب طبیعت ناساز ہوگی، کوئی بیماری آ پڑے گی۔ لہٰذا اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر بندہ مومن پر لازم ہے کہ اپنی طبیعت کا لحاظ رکھے، اپنی صحت کا خیال رکھے، اس مقصد عظیم پر عمل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک صحت اور تندرستی، یہ پروگرام میں ٹاپک رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جہاں قرآن پاک کی آیات بینات سے ہم اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے والے معاملات کی تعلیم لیتے ہیں، وہیں پر آج ہم صحت اور تندرستی کے حوالے سے بھی قرآن کی آیات بینات سنیں گے۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی سنیں گے، جن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحت اور تندرستی کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اسلاف کا انداز کیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک کیا رہا، انشاءاللہ بہت کچھ آج کے اس پروگرام میں سیکھنے کو ملے گا۔ لیکن جو بھی ہم سیکھیں، آج یہ تہیہ ہو، نیت ہو کہ انشاءاللہ پھر ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے۔ آپ اگر اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنی جان، اپنی ذات کے ساتھ ہی بے وفائی کرنے پر اتر آئیں تو زمانہ بڑا بے وفا ہے، زمانہ ہمارے ساتھ وفا نہیں کرے گا۔ ہم سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، انشاءاللہ زمانہ پھر ہمیں ایسا ہی افراد اللہ نے چاہا ملتے ہی چلے جائیں گے اور ہم آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایسے افراد کی سنگت بھی ہم اپنائیں کہ جو ہمیں ہمارا خیال رکھیں، جہاں ہماری نیکیوں کا خیال رکھیں، ہماری صحت کے بارے میں بھی وہ ہمارا خیال رکھیں۔ کتنی پیاری ہستی ہے ماں، کتنی پیاری ہستی ہے والد، کتنے پیارے افراد ہیں بہن بھائی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ رشتے ہیں کہ جو ہماری نیکیوں کے ساتھ ساتھ، اللہ کرے جہاں دینی ماحول ہو، نیکیوں کے ساتھ ساتھ صحت کا بھی بہت لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک میں، پروگرام میں صحت و تندرستی پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، مبلغین کو میں دعوت دوں گا اور پھر انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ صحت و تندرستی ٹاپک پر مبلغین سے ہم گفتگو بھی کریں گے۔ مبلغین کو دعوت دوں گا۔ ماشاءاللہ غلام الیاس باپو کی زیارت ہو رہی ہے، سید صاحب کی، مرحبا کہتے ہیں پہلے تو سید صاحب کو۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے سید صاحب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اضحک اللہ سنہ کا۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شاہد مدنی اتاری
ماشاء اللہ. مرحبا کہتے ہیں شاہد بھائی کو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا. ہم دعوت دیتے ہیں جی ماشاء اللہ ہمارے سید رضوان باپو ہیں, سید رضوان شاہ صاحب. مرحبا کہتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ مرحبا اہلا و سہلا مرحبا جی. آج جن سے ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے, بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں جنہیں سن کر حاجی مشتاق صاحب ہمارے نگران شورا, مرحوم نگران شورا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ہمارے محفوظ وطاری انشاءاللہ ان سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. مرحبا کہتے ہیں محفوظ بھائی کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ. اضحک اللہ سنک. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے رب ہمارے, اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے. بے شک تو ہی غالب حکمت والا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے, اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا, اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ. عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا, اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو, بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی, جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے والدوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا, ایک خدا, اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں. تلک امت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی, ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ, اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا
قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے. تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں. تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ہم نے اللہ کی رینی یعنی رنگائی لی، اور اللہ سے بہتر کس کی رینی یعنی رنگائی، اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے. تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور خدا تمہارے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی. صدق اللہ العظیم.
اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہماری ہر اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ قرآن پاک کی اس رہنمائی کو ہم لے لیں، نافذ کریں اپنے اوپر، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، سکھی زندگی گزاریں گے، چین اور آرام کی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ قبر و حشر میں بھی اللہ پاک ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ محفوظ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ جی محفوظ بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ظہیرتوں محمد لگے، زتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مقام عرش ان کا، ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمانے، ملک خادمانے سرائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میں نظر اجاری ہو میری زباں پر، ہمیں نظر
جاری ہو میری زبان پر دم نزع جاری ہو میری زبان پر دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سائے کلیم سہائے غضب تھا سائے کریم سہائے غضب تھا سائے کریم سہائے غضب تھا سائے کریم سہائے غضب تھا گروہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پل سے اب بڑھ کرتے گزریے رضا پل سے اب کرتے گزریے رضا پل سے اب کرتے گزریے کہ ہے رب صلی کہ ہے رب صلی صلائے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے محفوظ بھائی، کیا آپ نے حاجی مشتاق صاحب کی یاد تازہ کی ہے۔ اللہ پاک ہمارے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غریق رحمت فرمائے، ان کی تربت پر اللہ اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ پاک اس محبت کا صلہ مغفرت اور جنت کی صورت میں اللہ پاک عطا فرمائے۔ یقیناً جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے پڑھے ہیں، حضور کے گن گائے ہیں، حضور سے محبت کا اظہار کیا ہے، ان کے جانے کے بعد بھی ان کے تذکرے باقی رہے ہیں، انہیں یاد رکھا گیا ہے۔ صدیاں اگر گزر جانے کے بعد بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلاف میں بہت سے ایسے افراد ہمیں ملتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو، سیرت کو، حضور کے کردار کو لیا ہے، اپنایا ہے، حضور کی یوں نعت بیان کی ہے، سبحان اللہ، تو پھر انہیں یاد رکھا گیا ہے۔ پھر صرف یاد ہی نہیں رکھا گیا، رہتی دنیا تک کے لیے انہیں رول ماڈل کی حیثیت ملتی ہے، پھر انہیں لوگ فالو کرتے ہیں، ان کا نام لے کر دل کو قرار اور ٹھنڈک اور سکون کا باعث سمجھتے ہیں، ان کے ذکر کو ٹھنڈک اور قرار کا باعث سمجھتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو اور وہ حضور کا ذکر کرے، اسے اتنی برکتیں ملتی ہیں، تو خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی برکات کے مجموعہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے، تو میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان محبتوں کا صلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں، محبت ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ کو مجبور کرتی ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر اطاعت کرو۔ محبت کا تقاضا ہی یہ ہے، مانو، بات مانو۔ اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ جو میں کہوں، جو میں کروں، آپ وہ کرو۔
اچھا بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بولا نہیں ہے اور کر کے دکھایا ہے. اب محبت یہی کہتی ہے محبوب نے کیا نا کر لو، محبوب نے کیا نا کر لو. میں دنیاوی اعتبار سے اگر بات کروں تو یہاں پر مطلب بلا تشبیہ میں اگر سمجھانے کے لیے کہوں تو لوگ دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت میں بھی اتنے بعض اوقات اندھے ہو جاتے ہیں. وہ جو کہتا ہے اسے پھر فالو کیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، بس ایک ذہن میں بٹھا لیا ایک بات اور پھر اس کو فالو کیا جاتا ہے. قربان جاؤں میں اپنے آقا مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بلا تشبیہ کوئی مثال ہی نہیں ہے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی. حضور تو بے مثل و بے مثال ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت ہونی چاہیے، یہ ہر عاشق رسول اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کرے. پھر اس محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ تقاضا نہیں ہونا چاہیے کہ جو محبوب نے بولا ہے یا جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کرو؟ اچھا یہ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کیا جائے فائدہ کس کا ہے؟ یقیناً فائدہ میرا اور آپ کا ہے. جی ہاں، اس میں بھلائی ہماری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ تو اتنے مہربان ہیں، اتنی شفقتیں فرمانے والے ہیں. ان کا تو امتی جو مشقت میں پڑ جائے یہ تو ان پر گراں گزرتا ہے. وہ ایسے کریم آقا ہیں. یہ ہمارے لیے سب کچھ. اگر ہم فالو کریں گے، ہم اطاعت کریں گے، ہمارا بھلا ہے. صحت کو ہی لے لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں ہماری صحت اچھی ہو جائے گی، ہم دنیا میں بہترین زندگی گزاریں گے. شاہ صاحب ایسا نہیں ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری ان اداؤں کو لے کر اپنی زندگی گزاریں اور اس میں ہمارا ہی بھلا ہے. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے صحت و تندرستی، اس میں ہی سرکار کی ادا کو لیا جائے. کیا کہتے ہیں؟ جس طرح آپ نے گفتگو فرمائی بہترین، بالکل ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت بن کر آنا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ حصہ غیر مسلموں کو بھی اس میں سے ملتا ہے. تو یوں آپ تو رؤوف الرحیم ہیں اور سب آپ سے فیض لے رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں. تو اب آپ نے جو کام کیے یقیناً اپنی امت کو سکھانے اور بتانے کے لیے کیے. اور اگر ہم غور کرتے چلے جائیں جس طرح سے آپ نے بات کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں ہیں، سنتیں ہیں، ان کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا، تو جو دنیا کے انبیاء کرام کے بعد بہترین شخص ہیں، افضل لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. اگر بندہ ان کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے کہ انہوں نے اپنے شب و روز کس طرح سے گزارے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو اس کے بعد تو ملتا ہے ان کے بارے میں جب بندہ پڑھتا ہے تو ملتا ہے کسی نے وضو کیا تو مسکرائے، تو کسی نے یہاں سے سر جھکا کر گزرے، کسی نے اس مقام پر جا کر نماز ادا کی کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، آپ نے اللہ پاک کی عبادت کی. تو جگہیں ڈھونڈ کر وہاں جا کر نمازیں پڑھنا، نیکی کے کام کرنا. تو یہ تو سب سے افضل جو لوگ ہیں انبیاء کے بعد دنیا میں، ان کا طریقہ رہا ہے. کیا بات ہے. تو پھر مدنی شہر کے ناظرین میں اور ہم کہاں ہیں؟ تو جب وہ افضل لوگ کہ جن کو جنت کی بشارت مل گئی، وہ بھی چیزیں ڈھونڈ کر کہ کہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہوتے تھے، کس سے ملتے تھے، کس طرح بات آپ فرماتے تھے، کس طرح مسکراتے تھے، کس طرح وضو فرماتے تھے، وہ ڈھونڈ کر عمل کر رہے ہیں. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم بدرجہ اولا ان تمام چیزوں کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اچھا یہ کام تو ہمارا ایسا ہی صاحب کہ ہم نے کام تو ہم نے کرنا ہے، لیکن اس سے بھی قربان جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اس سے محبت کی، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. واہ 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 واہ. کام تو ہم گناہ گاروں کا ہے، غریبوں کا ہے، غلاموں کا ہے، اور ہم ہیں بندے، ہم ہیں غلام. غلام کا کام ہی بات ماننا ہے. بالکل، ہمیں تو بات ماننی ہو. اس کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا شفقتیں ہیں، رؤوف الرحیم شفقتیں آپ کی، اس پہ بھی جنت کی بشارت دے دی. یہ کام تو غلاموں کا ہے کہ وہ اپنے آقا کی اطاعت و فرما برداری کریں، اپنے آقا کو فالو کریں. اور جس طرح سے اللہ کریم نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فالو کرنے کے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. جی، کہ آپ کو بندہ آئیڈیل مان کے آپ کا جو انداز طریقہ ہے سیرت کو فالو کرے، اس پر عمل کرے. یہ سارے کام تو غلاموں کے تھے، لیکن میرے آقا نے بھی کس طرح نوازا
جو سنت سے محبت کرے گا، مجھ سے محبت کرے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو اس پہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنے شب و روز آپ نے گزارے ہمیں سکھانے اور بتانے کے لیے، اس میں سے جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے صحت کے تعلق سے، اس کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ بندہ کس طرح سے اپنی صحت کا خیال کرے. لیکن سب سے بڑھ کر اس میں جو چیز ہے وہ بندے کی نیت ہے کہ بندہ اپنی صحت کا خیال کس لیے کرے، اس کی نیت کیا ہے، وہ کون سے کام کرنا چاہتا ہے. تو اس کی بھی اصلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ بندہ کوئی بھی کام کرے تو اس سے پہلے نیت کرے. اس میں نیت کیا ہو؟ صحت کی حفاظت کے لیے بندہ نیت کرے. تو کیا نیت کرے کہ اگر بندہ ایسی چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو جنک فوڈز ہیں، جو خراب فوڈز ہیں، جس سے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، آپ کا کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ سکتا ہے، اتنی ساری بیماریاں ہیں. اور اگر ان کی جڑ پہ جائے بندہ تو وہ کھانا ہی ہے کہ بندہ ایسا کھانا کھائے کہ جس سے آپ کی باڈی کو طاقت ملنے کے بجائے نقصان ہو، جس میں فرائی چیزیں، باہر کے کھانے بہت زیادہ ہیں. اور باہر کے کھانے اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو وہ کس طرح کس آئل میں بنتے ہیں، کس طرح سے بنتے ہیں، کن ہاتھوں کے ساتھ بنتے ہیں، بے شمار ویڈیوز اور کیا کیا بنتا ہے، کیا کیا بنتا ہے اور کس طرح سے بنایا جاتا ہے، اور اس میں صفائی کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے. یہ تقریباً لوگ جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہو تو ان کے سامنے ہوتا ہے. بڑا الٹا ایک ہمارا نظام بن چکا ہے. معذرت کے ساتھ ہم نا گھر کی چیزوں کو لائک نہیں کرتے ہیں جو صاف ستھری ہیں، جن پر 100% اعتماد ہے. والدہ نے ہمارے سامنے آٹا گوندا ہے، اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھویا ماں نے، ٹھیک ہے، صاف برتن لیا ہے دھلا ہوا، سبزیوں کو دھویا ہے، اچھا، اور پھر صاف برتن میں یہ سارا کچھ رکھا ہے، پکایا ہے، صاف برتن میں آپ کے سامنے رکھا ہے. ہمیں کیا باہر بازاروں میں بھی ایسا ملتا ہے کہ یہ صاف برتن ہوں گے جس میں ہم کھانے؟ صرف ایک برتن کو ہی لے لیں، وہ کس پانی میں دھل کر ہمارے سامنے آیا. اکثر ایسے نظارے کیے ہوں گے. اچھا، بہت سارے ریسٹورینٹس ایسے ہیں جو اس چیز کا صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں. ہمارے پاس ادارے ہیں باقاعدہ اس کو جج کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ناپید ہو چکے ہیں ایسے لوگ، ایسا نہیں ہے، ہیں، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے اور جو اس کا خیال نہیں رکھتے ان کی تعداد کتنی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. ہم اپنے ساتھ مخلص ہوں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. جب ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو آپ کا کوئی خیال دوسرا رکھے گا. جب آپ ہی فکر نہیں کریں گے، آپ دوا ٹائم پر نہ لیں، کسی کو کیا فکر ہوگی؟ آپ اپنی فکر نہیں کر رہے ہیں نا. آپ کا بہت قریبی بھی ہے نا، بہت قریبی ہے، جس پر آپ کو بڑا مان ہے، وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ جب دیکھے گا کہ آپ خود سے ہی لاپرواہ ہیں، چھوڑ دے گا، آپ کو پیچھے ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اس لاپرواہی میں اب ہم آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے. آپ لاپرواہی کا شکار رہے. کتنا سمجھائے گا کوئی آپ کو؟ 1 دفعہ 2 دفعہ، بہت پیار کرتا ہوگا 10 مرتبہ 20 مرتبہ 50 مرتبہ کر رہے. ایک وقت آئے گا اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. کتنا سمجھائے گا؟ اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ سے بات کریں مینس اپنے ضمیر کے ساتھ بات کریں کہ میرے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے. بڑی یہ جو ہم آج جو یہ سیشن کر رہے ہیں، جو پروگرام کر رہے ہیں، یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اس پر عمل کریں تو آپ یقین کریں کہ ہماری جوانیاں سلامت رہیں گی. یہ اتنا مطلب پیارا یہ ٹاپک ہے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میرے جذبات ہیں، یقیناً یہ ہر اس بندے کے جذبات ہوں گے کہ جو اس کی حساسیت کو سمجھتا ہے. شاید کہ بہت ساروں کو اس کا احساس نہ ہو. اگر احساس نہیں ہے نا، کسی اس کے پاس جا کر بیٹھ جائے جس کو اب اس کا احساس ہو رہا ہے، جو بیماریوں کو لے کر ساتھ چل رہا ہے. اللہ نہ کرے کسی کے معدے کا آپریشن ہو. میرے ایک جاننے والے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، جوان بہت پیارے اسلامی بھائی تھے. ان کا معدہ نکال دیا گیا، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، کاٹ دیا گیا. لائن ڈلی ہوئی تھی، پائپ ڈلے ہوئے تھے ان کو. میں نے ان سے پوچھا، کہتے ہیں بس مجھے ہلکی سی نرم غذا، کون سی؟ وہ لیکوڈ پانی والی غذا، اس کی لینے کی اجازت ہے. کچھ بہت ٹائم پر رہے بھی نہیں ہے، پھر انتقال کر کے وہ. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس طرح کی کیفیت ہو تو سوچے نا، اپنی جان کس کو عزیز نہیں ہوتی. یہ کوئی ایک بیماری لگ جاتی ہے، اللہ بس عافیت فرما دے. کچھ ہم خیال رکھیں اللہ سے، پھر دعا بھی کرتے رہیں، اللہ کرم فرمائے گا، اللہ پاک ضرور مہربانی فرمائے گا. شاہد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. شاہد بھائی، میں چاہوں گا کہ
صحت کا جو سفر ہے یہ اس کا کیا ذریعہ ہے, کیا بات ہے, کچھ اس پر فرمائیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب پہلے تو میں اسی موضوع کی طرف جیسے آپ نے گفتگو فرمائی کہ ہمارے زبانوں پر باہر کے کھانوں کا ٹیسٹ لگ چکا ہے جی, اور ہمیں پھر گھر کے کھانے اچھے نہیں لگتے ہیں. اس کے پیچھے جو مین بنیادی وجہ ہے نا, گھر کے کھانے اچھے کیوں نہیں لگ رہے جبکہ اتنے صاف ستھرے اچھے انداز سے بہت معتدل انداز سے اس کو بنایا جاتا ہے, بالکل معتدل انداز میں بنایا جاتا ہے. اور ہم جب باہر سے کھانے کھاتے ہیں اور اس میں اسپائسیز زیادہ ڈالے جاتے ہیں, جو ہے وہ آئل زیادہ ڈالا جاتا ہے, تو اس طرح کی چیزیں جب انسان کے زبان کے اوپر اس کا ٹیسٹ چڑھ جاتا ہے جی تو پھر اس کو گھر کی سادہ غذائیں اچھی نہیں لگتی, گھر کا بنا ہوا والدہ محترمہ کی ہاتھوں سے بنی ہوئی ریسیپی اس کو اچھی نہیں لگتی. جی, تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پھر اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پاتے, اور بالخصوص انسان کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان دو چیزوں کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے. ایک تو صحت کی وجہ سے, جب اس کے پاس صحت ہے تو وہ صحت کی فکر نہیں کرتا, وہ صحت سے غافل رہتا ہے, اور اس طریقے سے اس کے پاس جب فارغ وقت ہوتا ہے تو اس فارغ وقت کو غنیمت نہیں جانتا بلکہ وہ فضول کاموں میں اس کو گزار دیتا ہے, تو یہ بھی اس سے غافل رہ جاتا ہے. تو ہم صحت کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جیسا کہ صحت ہمارے لیے کتنی اہم ہے, اس پر ماشاءاللہ سید ثاقب شاہ صاحب نے بھی کافی اچھی گفتگو فرمائی اور ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی. تو ہم نے صحت کے بارے میں اپنے آپ کو ایسا کانشیس بنانا ہے, اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار رکھنا ہے کہ ہم اپنی صحت کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں. عمومی طور پر جیسے ہم باہر کے کھانے کھاتے ہیں تو ہمارے زبان پر جب ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اب ہمیں بالجبر اس ٹیسٹ کو ختم کرنا پڑے گا, ہمیں گھر کے کھانوں کو فوقیت دینی پڑے گی اور اپنے آپ کو سمجھائیں جو خامیاں خرابیاں جو کوتاہیاں باہر کے کھانوں میں نظر آتی ہیں سنی جاتی ہیں, ہمیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں گھر کے کھانوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے. یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا, اللہ کرے کہ یہ سمجھ میں آ جائے. یہ آج سمجھ میں نہ آئی نا, وقت آپ کو سمجھا دے گا. وقت بہت بڑا استاد ہے, بہت بڑا معلم ہے. وقت آپ کو سمجھاتا ہے. پھر جی بالکل, اس وقت سے پہلے آج قدر کر لیں. جب وقت سمجھاتا ہے نا, پھر وقت کے شکنجے میں جکڑا ہوتا ہے بندہ. پھر ہر چیز ہونے کے باوجود بندہ میٹھے کے قریب نہیں جاتا. اسے پتا ہے آج پیوں گا, اللہ نہ کرے اس سے پوچھے نا کہ جسے اللہ عافیت فرمائے, جس سے شوگر ہوئی اور اس کے پاؤں پہ زخم ہوا اور پھر پاؤں کٹا, وہ کس طرح میٹھے کے قریب جائے گا؟ اسے پتا ہے کہ اب میں نے لیا تو دوسرا پاؤں کٹ جائے گا معاذ اللہ. کوئی کہیں اور زخم ہوتا ہے, بازو کٹتا ہے, پوری ٹانگ کٹ جاتی ہے, کتنا نقصان ہوتا ہے. اللہ کرے شاہد بھائی یہ ذہن بنے. یہ ذہن کیسے بنے گا شاہد بھائی, کیسے ذہن بنائے یار؟ دیکھیں اس کا ذہن بنانا پڑے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو اس کے پازیٹیو پہلو بیان کیے جاتے ہیں اور ایک چیز ہے جس کے نیگیٹو پہلو بیان کیے جاتے ہیں. ہم نیگیٹو پہلو پر بھی اس کو پیش نظر رکھیں کہ یار اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں اس طرح کے نقصانات ہمیں مل سکتے ہیں, اور اگر پازیٹیو پہلو کی طرف جائیں گے کہ یار اگر ہم یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اس سے کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر آئلی چیزیں ہیں, بہت زیادہ جہاں آئل استعمال ہوتا ہے ہم اس کو ترک کر دیں گے تو ہمارا جو بیڈ کولیسٹرول ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ سے جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کا شوگر بہتر ہو جائے گا, بلڈ پریشر کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اس طریقے سے یورک ایسڈ کا ایشو بھی رہتا ہے. اب کھانے کے اندر جب اعتدال نہیں ہوگا, باہر جاتے ہیں تو بعض اوقات آئل زیادہ ہوتا ہے, نمک زیادہ ہوتا ہے. اب نمک کا زیادہ استعمال کرنا یہ یورک ایسڈ کی بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے. شاید بھائی فلاں تو کھاتا ہے, اتنا کھاتا ہے, وہ جناب میرے ساتھ ہوتا ہے, دوست ہے میرا, اور اس کو تو دیکھیں بھائی میں تو حیران رہ جاتا ہوں, فلاں اتنا کھاتا ہے اور میں کچھ بھی نہ کھاؤں. بھائی ایک دعوت میں 2-4 دوست گئے ہیں, آپ جو فرما رہے ہیں بھائی اتنا پیسہ اس کا لگا ہے اور میں کچھ بھی نہ کھاؤں, کیا کروں؟ دیکھیں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, اس طرح کے اعتراضات ملتے ہیں. ہم نے یہ بھی ایک مقولہ سنا ہے کہ پہلے دور کے جو لوگ ہوتے تھے صبح جو ہے نا وہ بہترین اور ہیوی قسم کا ناشتہ کر کے نکلتے تھے, اچھا ناشتہ کرتے تھے, اچھا ناشتہ کر کے نکلتے تھے. تو ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی نا وہ ہم سے 100 گنا زیادہ بہتر ہوتی تھی. وہ سارا دن ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے تھے اور بہت سارے ایسے کام کرتے تھے کہ ان کا جسم جو ہے وہ اس چیز کو برداشت کر لیتا تھا اور ان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ صحت مند رہتے تھے. یعنی صرف وہ کھانے کی وجہ سے صحت مند نہیں تھے بلکہ وہ کھانے کے بعد جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی بہترین, ان کا چلنا پھرنا, ان کا کام کاج کرنا, ہارڈ ورکنگ جو تھی وہ, جس کی وجہ سے ان کا سارا کھانا ہضم ہو جاتا تھا اور وہ اعتدال میں آ جاتے تھے. آج ہم اپنے کھانوں کی طرف دیکھیں, کھانا ہیوی ہے
جی۔ بہت اچھا کھانا کھانا ہے، آئلی کھانا ہے، اسپائسیز کے ساتھ کھانا ہے، لیکن ہم نے ایکٹیویٹی بھی نہیں کرنی، کھا کے وہیں بیٹھ جانا ہے، کھا کے سو جانا ہے، وہیں موبائل چلانا شروع کر دیں گے۔ وہ صبح کرتے تھے جی اور پھر چلتے پھرتے تھے، ہم رات کو کھاتے ہیں جی اور سو جاتے ہیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہیں دعوت میں جائے نا تو جب بہت سارے کھانے سامنے آئے تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں، گھر پر آیا ہے پیٹ اپنا ہے، میں تو آپ کا اپنا ہے، یہ اسے دشمن سمجھ کر نہ کھائیں بلکہ جائز اور حلال کھانا اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کریں گے اور اچھے انداز میں سمجھ کر استعمال کریں گے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس میں نا اس طرح کے کچھ لوگ بھی ملتے ہیں صحیح صاحب کہ وہ بعض دفعہ ان سے پوچھیں نا بھائی آپ یہ چیز کا مطلب کولڈ ڈرنک دیکھو بھائی اپنے پیسوں کی تو نہیں پیتا، استغفر اللہ، لیکن اگر کوئی دوسرا پلائے تو میں پی لیتا ہوں، منع نہیں کرتا۔ یعنی بھائی تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں۔ اس سے آپ نے بات کی کہ وہ شادی میں جا رہے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں، تو پھر وہاں بندہ جو نا بعض دفعہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لحاظ نہیں رکھتے، جی، بس وہ مال مفت دل بے رحم والی بات ہوتی ہے، ایسے ہی۔ اور وہ اس وقت وہ کھانا ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں، جی، اور مطلب کھاتے بھی ایسا ہے کہ وہ اندر جا کے بھی اس نے ضائع ہی ہونا، جتنا باڈی کو چاہیے وہ اتنا تو وہ لے لو جتنی اس کو انرجی چاہیے، اس کے علاوہ جو ہوتا ہے پھر وہ ہماری باڈی میں جا کر ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، وہ ہمارا کولیسٹرول بڑھا دیتا ہے، دیگر جو چیزیں ہیں اس سے وہ ہو جاتی ہیں۔ تو پھر یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ جو اس طرح سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، مطلب کوئی بھی چیز جو آپ کی باڈی کو نقصان جس سے پہنچنا ہوتا ہے، بندہ بولتا ہے نہیں میں اپنے پیسوں کے نہیں لیتا، لیکن اگر دوست دیتے ہیں کوئی پلاتا ہے تو پھر میں لے لیتا ہوں، کھا لیتا ہوں۔ تو اس طرح کے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ بالکل، آپ شاہ صاحب یہاں تک کی بات کر رہے ہیں کہ پیسوں کے ساتھ کوئی لے کر دیتا ہے تو چلیے دوست پلا دیتا ہے، ایسے افراد بھی ہیں جو مقابلہ کرتے ہیں اللہ اکبر، کھانے کا، اچھا کھانے کا مقابلہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بھائی نے بتایا تھا کہ ہمارا مقابلہ ہوا باقاعدہ کہ کون سب سے زیادہ کھانا کھائے گا۔ اب یہ اسلام کا یہ اسلام کی تربیت نہیں ہے۔ اسلام کی تربیت کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ کتنی پیاری یہ آیت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ خلیفہ ہارون رشید، اس کا ایک عیسائی طبیب تھا، غیر مسلم طبیب تھا، بڑا ماہر طبیب تھا، یوں کہیں کہ بڑا ماہر ڈاکٹر تھا۔ اس نے ایک مرتبہ علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم ادیان ہے اور ایک علم ابدان ہے۔ کہا تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے نا بڑی پیاری بات کی اس غیر مسلم سے، جواب دیا، کہا آپ پورے کتاب پورے قرآن کی بات کرتے ہو، اللہ پاک نے ایک آیت کے ایک حصے میں، مختصر سے حصے میں آپ کی پوری طب کو بیان کر دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو۔ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ یہ نقصان ہے۔ بیماری کیا ہے؟ آپ کسی بھی طبیب کے پاس جائیں گے، حکیم کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو یوں کہیں کہ آپ سب سے پہلے آپ کا ڈائٹ پلان بنائے گا، آپ کو کہہ دے گا کہ آپ اپنا کچن مینٹین کر لیں، آپ کا کچن بہتر ہو گیا آپ صحت مند ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کئی جگہ پر پرہیز کرائی جاتی ہے، کئی جگہ پر کچھ چیزیں کھانے کا کہا جاتا ہے، یہ چیزوں سے بچنا ہے، یہ چیزیں کھانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کو جس چیز کی نیڈ ہے، ضرورت ہے، طبیب بتائے گا کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عافیت فرمائے۔ اچھا، اپنی صحت کا کچھ خیال رکھنا ہے نا آپ نے۔ دیکھیں اسلام کا حسن کیا ہے، کتنا پیارا ایک حسن ہے دین اسلام کا، کہ وہ دین جہاں آپ کو کھانے کا حکم دے رہا ہے، پینے کا حکم دے رہا ہے، حد سے نہ بڑھے، لیکن کبھی دین اسلام ہی حکم دیتا ہے آپ کی صحت کے لیے کچھ بھوکے رہو، روزہ رکھ لو۔ میں چاہوں گا روزے کے حوالے سے رضوان شاہ صاحب سے لیں۔ شاہ صاحب، روزہ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے، اس کی جو برکات ہیں، اس کا فائدہ صحت کے حوالے سے، اخروی اعتبار سے تو ثواب ملے گا ہی جب اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کی صحت کے لیے روزہ کتنا صحت مند اچھا ثابت ہوتا ہے، اس پر کچھ فرمائیں۔ ہمارا جو دین اسلام ہے، اس کا کوئی بھی کام یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جی، ہر کام جو ہے اس کا حکمت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ تو روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو بظاہر کیا ہوتا ہے کہ ہم سارا دن بھوک پیاس میں رہتے ہیں، جی،
بھوک پیاس میں رہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے نفس پر تھوڑا جبر کرتے ہیں, تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے روزہ رکھنا. لیکن یہ آپ کا اپنے نفس پر جبر کرنا, نہ کھانا پینا, اس کھانے پینے سے رک جانا, یہ آپ کی صحت کے لیے کس قدر اچھا ہے, اس کو حدیث پاک سے سمجھتے ہیں. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طبیبوں کے طبیب میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صومو تصحوا, واہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. کیا بات ہے, اس سبحان حدیث پاک کی شرح میں فتح القدیر میں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نقل کرتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ روح کی غذا ہے. کیا بات ہے, فرماتے ہیں روزہ روح کی غذا ہے, جس طرح کھانا یہ جسم کی غذا ہے, اس طرح روزہ جو ہے یہ روح کی غذا ہے. جی. کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو بندے کو صحت بھی دی جاتی ہے, جی تندرستی بھی ملتی ہے, اور اس کو وافر مقدار میں رزق بھی دیا جاتا ہے. کیا بات ہے, یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کو یہ دنیاوی فوائد ملتے ہیں, واہ کہ صحت بھی ملتی ہے, تندرستی بھی ملتی ہے, اور اللہ پاک وافر مقدار میں اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ آخرت میں اس روزہ دار کو بہت بڑا ثواب بھی دیا جائے گا. سبحان اللہ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واہ کلام پر ہم قربان جائیے. آپ نے کیا کلام فرمایا کہ جس میں اخروی فوائد بھی موجود ہیں اور دنیاوی فوائد بھی موجود ہیں, کہ بندے کو آخرت میں تو فائدہ ملے گا ہی ملے گا, اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب تو ملے گا, لیکن دنیا میں بھی اس کو اس کے فوائد ملیں گے. اسی طرح اطباء حضرات, ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں, طبیب جو ہوتے ہیں, انہوں نے بھی روزہ رکھنے کے کچھ فوائد جو ہے وہ بیان کیے ہیں. ان میں سے چند جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف میں جو ہے یہ فائدہ ہوتا ہے. فائدہ ہوتا ہے, زیادہ ہوتی ہے تکالیف؟ جی نہیں, فائدہ یوں نہیں ہوتا. اچھا, فائدہ یوں ہوتا ہے کہ تکالیف کم ہو جاتی ہے. اچھا جی, اور بہت سارے لوگوں کی بالکل ختم بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح روزہ رکھنے سے انسان کا نظام ہضم جو ہے, جی نظام ہضم یعنی ڈائجسٹو سسٹم جو ہے یہ بھی اچھا ہو جاتا ہے, بہتر ہوتا ہے. کیا بہتر ہو جاتا ہے. اسی طرح روزہ رکھنے سے جو کولیسٹرول کے مریض ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے شوگر لیول بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں, کہ بلڈ پریشر بھی کنٹرول کرنے میں کافی مدد ملتی ہے. صحیح. اسی طرح اگر کوئی انسان ڈپریشن کا شکار ہے, جی, ذہنی تناؤ کا شکار ہے, تو روزہ رکھنے سے اس چیز میں بھی کمی واقع ہوتی ہے. کیا بات. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو تو وہ روزہ رکھے تو انشاءاللہ اس کو اس چیز کے فوائد ملیں گے, کہ بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی. اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے تو دنیا میں بھی فائدہ تو ملے گا ہی ملے گا, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. کیا بات ہے. اس کے چند ایک فوائد مزید میں بھی عرض کرتا ہوں. جسمانی کھچاؤ ہے, ذہنی تناؤ ہے, ڈپریشن ہے, نفسیاتی امراض ہیں, اس کا خاتمہ ہوتا ہے. موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے. بے اولاد جو خواتین کے ہاں اولاد کے ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے, یہ اس کا فائدہ نصیب ہوتا ہے. روزہ دار کے جسم میں دوسروں کی نسبت قوت مدافعت زیادہ ہو جاتی ہے. برے خیالات سے بندہ بچ جاتا ہے, ذہن پاک صاف ہوتا ہے. سبحان اللہ. انسولین استعمال کرنے والے کے لیے اگر روزہ رکھے گا اس میں کمی واقع ہو جائے گی. جگر کے ارد گرد جو جمع شدہ چربی ہے جسے فیٹی لیور کہتے ہیں, اس میں کمی ہو جاتی ہے. کھال اور چھاتی کے جو کینسر کا خطرہ ہے اس میں کمی ہوتی ہے. اعصابی امراض جو ہیں اس میں بہتری آتی ہے. جسم میں جلن پیدا ہونے والے جو مرکبات ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں. تو اس کے بے شمار اگر ہم دنیاوی اعتبار سے یہ دیکھیں یہ فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں روزہ رکھنے سے. آج اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اچھا, یہ روزہ کیا ہے؟ روزہ بھوک کو برداشت کرنا ہے. اچھا, آپ پانی نہیں پی رہے, کھانا نہیں کھا رہے, اس کے فوائد آپ کو کیا ملتے ہیں؟ دل کی صفائی ہوتی ہے. اب یعنی اخروی اعتبار سے آپ اس کو دیکھیں, دل کی صفائی ہے, رقت قلبی نصیب ہوتی ہے, مساکین کی بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے, آخرت کی بھوک اور پیاس بندے کو یہ یاد آتی ہے, گناہوں کی رغبت میں کمی ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح عبادت میں آسانی ہوتی ہے, تھوڑی روزی میں کفایت کرنے کا یہ ذہن بنتا ہے, بندہ صحت مند ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگان دین کے حوالے سے فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں الجوع رأس مالنا, یعنی
بھوک ہمارا بہترین سرمایہ ہے. واہ. شاہ صاحب یہ کتنی پیاری بات ہے, بھوک ہمارا بہترین سرمایہ ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو وسعت, سلامتی, عبادت, حلاوت اور علم نافع حاصل ہوتا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوک اور جو صبر ہم کرتے ہیں اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے. تو شاہ صاحب یہ بھی اگر ہم بھوک برداشت کرتے ہیں, یہ بہت ساری چیزوں سے بندہ بچ جاتا ہے, اور روزہ رکھ کر بندہ بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. شاہ صاحب یہ کیوں نہیں ذہن بنتا ہمارا, اپنے حوالے سے کیوں نہیں ذہن بنتا, کیسے؟ اچھا یہ بہت ساری باتیں سن رہے ہیں, شاید ابھی ذہن بن جائے گا, ابھی ذہن بنے گا. بات وہی آپ والی ہے کہ جیسے ہی پھر بوتل سامنے آئے گی تو بندہ کہے گا اچھا میرے پیسے تو نہیں لگے نا. ذہن کیوں نہیں بنتا شاہ صاحب؟ اس میں نا سب سے پہلے ہم آج کل جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, اگر ہم اس پہ غور کریں تو میں جو گفتگو کروں گا امید ہے اس سے کچھ وہ ذہن بن جائے. کہ بعض دفعہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بندے کو اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے. جی. تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کون سا کورس کروں, اپنے سکلز کو انہینس کروں, اور میں کون سی ایسا ڈائٹ لوں کہ میری جو باڈی شیپ اچھی ہو جائے, میرا حسن میں اضافہ ہو جائے. تو مدنی چینل کے ناظرین, اس چیز کے لیے سید صاحب نے جو سوال کیا ہے, اگر ہم غور کریں, سے آپ نے بات فرمائی کہ بہترین سرمایہ جو ہے وہ بھوک ہے, تو یہ روزہ یا بھوک یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی جو ایک انٹرنل ڈیولپمنٹ ہے, یعنی روحانی طور پر, جی, تو یہ اس کو بھی انہینس کر رہا ہے, مضبوط کر رہا ہے, اور ظاہری طور پر جو آپ کا باڈی شیپ ہے اس کو بھی یہ بہتر کر رہا ہے. واہ. یعنی بعض دفعہ ہم ایسی ڈائٹ پلان لیتے ہیں کہ خالی وہ اس کا پورا جو اس سے ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ جو باڈی ہماری شیپ میں آتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے. ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ابلی ہوئی سبزیاں کھا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی واک کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے سکلز کو انہینس کرتے ہیں, مختلف کورسز کرتے ہیں. یہ دونوں الگ الگ مطلب کام ہیں. جی. لیکن یہ روزہ رکھنے سے ہمیں یہ دونوں چیزیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں. جس طرح سے ابھی بتایا سید صاحب نے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے, اب اس کے پاس, اس کے سامنے کھانا بھی ہے, اس کے سامنے ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں, اشیاء موجود ہیں, اب وہ کھا نہیں رہا, وہ صبر کر رہا ہے. کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے. تو اب اس کا جو ایک اس کا سیلف ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی یہاں پر ہو رہی ہے, اس کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے, اس کا جو صبر کا لیول ہے وہ بھی اس کا بڑھ رہا ہے, کہ سب چیزیں موجود بھی ہیں لیکن وہ رکا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے جو روزہ رکھا ہے, اب جو اس کا جو باطنی سفر ہے, جو اس کا روحانی سفر ہے, وہ بھی یہاں سے اس کا آگے بڑھ رہا ہے, اس کے لیول بڑھ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نفلی روزے رکھ رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے, مدنی چینل کے ناظرین بولیں گے کہ بھئی روزے تو رمضان میں آتے ہیں, تو اب رمضان میں روزے رکھیں گے, اب یہ ابھی سے ترغیب دلا رہے ہیں. تو اگر ہم غور کریں, سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانے کے لیے, بتانے کے لیے تمام چیزیں ارشاد فرمائی, اور خود بھی اس پر ہمیں اس طرح سے بتایا. اگر ہم غور کریں تو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے. عاشورہ کا روزہ, عرفہ کا, پھر دیگر روزے آپ نے سب کی ترغیب ارشاد فرمائی. تو پھر یہ نفلی روزے ہیں, بندہ نفلی روزے بھی رکھ سکتا ہے. صرف بھوک و پیاس, یعنی آپ نے ایک ڈائٹ پلان لینا ہے, آپ کو ڈاکٹر نے بولا ہے بھئی آپ نے اس ٹائم نہیں کھانا, اگر آپ روزہ ہی رکھ لیں اللہ کی رضا کے لیے تو آپ کو دیگر فوائد بھی ملنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی نیت اچھی ہوگی. اب اس سے جو آپ کے دیگر فوائد ہیں, باطنی سفر ہے, روحانی سفر ہے, وہ بھی آگے بڑھتا رہے گا, اور آپ کی روح کو بھی غذا ملنا شروع ہو جائے گی. تو یہ دونوں فوائد جمع ہو جائیں گے, اور بندہ ان فوائد پر غور کرے گا تو انشاءاللہ یقیناً اس کا یوں بھوکا رہنے کا, روزہ رکھنے کا ذہن بنے گا. جیسے آپ نے سوال کیا کہ اس کی جو ہے وہ کیسے ہم اس کو اپنائیں اس چیز کو, تو امیر اہل سنت کی تربیت بھی اس حوالے سے ملتی ہے. مذاکرے میں آپ وقتاً فوقتاً یہ بات ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام انسان کو کرنا ہو, زندگی میں آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے کسی چیز کو, تو آپ اس چیز کو سیریس لے لیں. سیریس لے لیں. اچھا, مجھے یہ کام کرنا ہے. جب تک آپ سیریس نہیں لیں گے نا, تب تک یہ کام آپ نہیں کر سکیں گے. دیکھیں, اب بعض لوگوں کو کچھ ایسی چیز کھانے کی عادت ہوتی ہے جو نہیں کھانی چاہیے, جسے منہ خراب ہو جاتا ہے, پان گٹکا وغیرہ. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ سمجھاتے ہیں تو نہیں سمجھتے, لیکن ڈاکٹر جب سمجھاتا ہے بولتا ہے بھائی چھالا ہو گیا, اب کھاؤ گے کینسر بن جائے گا, تو پھر ڈاکٹر کی بات سیریس لے لیتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ جو بھی کام زندگی میں انسان کو کرنا ہو اس کو سیریس لینا چاہیے. آپ اس کام کو سیریس لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس کو اپنی زندگی امپلیمنٹ کرنا اور اس کو اپنانا یہ آسان ہو جائے گا. دونوں اعتبار سے دیکھا جائے گا, اس کے فوائد کو بھی دیکھیں
نقصانات کو بھی دیکھیں. جی جب آپ دونوں کو دیکھیں گے, فوائد اور نقصانات دونوں کو دیکھیں گے, اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا قدرے آسان ہو جائے گا. اچھا فوائد کتنے ہیں, نقصانات کتنے ہیں, یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا یہاں پر جو ہماری گفتگو چل رہی ہے, میں اسے یہاں پر لا کر مختصر سی ایک گفتگو کر کے ہم اس ٹاپک کو کلوز کر کے آگے بڑھیں گے کہ جو ہم روزے کی بات کر رہے ہیں, اگر کھانا کھا رہے ہیں نا, ایک دفعہ آپ نے کھانا کھایا ہے. مجھے ایک طبیب صاحب نے بڑی پیاری ایک بات انہوں نے بتائی, مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا آپ نے کچھ کھا لیا نا, کھا لیا, اب 6 گھنٹے تک آپ مزید کچھ نہیں کھائیں گے. اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں, صحت مند رہنا چاہتے ہیں, آپ ابھی کھائیں, پھر اگلے 6 گھنٹے تک اس کے درمیان جو مرضی آ جائے آپ کے سامنے, ہوگا مشکل, کہیں بھوک بھی لگے گی, کہیں دل بھی للچائے گا, کہیں دوست بھی آئیں گے, آپ والی بات بوتل آ جائے گی سامنے, ٹھیک ہے, کہیں کچھ نہ کچھ آئے گا, لیکن اب آپ نے جبر کرنا ہے. اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں, آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں. ایک اور بات ان کی مجھے ایک اور بات پیاری لگی, امیر علیہ سنت کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ڈر ڈر کے کھانا کھانا چاہیے. کہیں دعوتوں میں جائیں نا تو ڈر ڈر کے کھانا کھائیں, یہ نقصان ہوگا تو تھوڑا تھوڑا کھائیں. جو ڈر ڈر کے کھاتا ہے اچھا جیتا ہے, اچھا جیتا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ لمبی زندگی پاتا ہے اس اعتبار سے کہ اسے بیماریاں آ کر جو جکڑ کر اسے جلدی موت کے شکار کر دیں, یہ نہیں. حقیقت تو یہی ہے, زندگی اور موت اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے, جو اس نے مقدر فرما دیا, جو طے کر دیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ ہم خود کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں, ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. تو یوں جتنی زندگی ہے اچھی جئیں, اچھی جئیں. اس کے لیے آپ اپنے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا کر لیں, کھایا ہے پھر اگلے 6 گھنٹے تک مزید کچھ نہیں کھائیں گے. اب اچھا پھر جو کھا رہے ہیں اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا, 6 گھنٹے کے بعد آپ ہلکا پھلکا لے کر اپنی جو ٹائم ہے, ٹائم ٹو ٹائم آپ آ جائیں گے, یہ بہت اچھا ہے. 2 وقت کھانا اگر ہماری روٹین میں آ جائے نا, صرف 2 وقت کھانا. ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو دین اسلام تو سحری اور افطار کو بیان کرتا ہے, اس کی پذیرائی ہے, کتنا پسند کیا گیا 2 وقت کھانا. آج کل کے اطباء بھی یہی کہتے ہیں, ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں, ایک تعداد ہے 2 وقت کھانے کا آپ کو مشورہ دیں گے. 2 وقت کھائیں, صبح شام کھانا کھائیں, صبح کھانا کھا لیں, ناشتہ کر لیں, اور پھر شام میں تھوڑا جلدی کھانا کھا لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پورے دن کی روٹین اچھی ہو جائے گی. درمیان میں وہی 6 گھنٹے بعد آپ نے کچھ فروٹ لے لیا. اچھا ہمارے یہاں شاید بھائی یوں ہے کہ ہم جو پھل فروٹ ہیں ہم اس طرف نہیں آ رہے, جی نٹس, ہاں جی, ہم اس طرف نہیں آ رہے ہیں جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں, جو ہمیں ہماری صحت کو مزید دوبالا کر دیں, تر و تازہ کر دیں, اس طرف ہم نہیں آتے ہیں. آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اس کا بھی کبھی کبھی استعمال کر لینا چاہیے, دسترخوان کا حصہ بنا لینا چاہیے؟ جی, دسترخوان کا حصہ لازمی طور پر ہونا چاہیے. اطباء بھی کہتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ملتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی پھل فروٹ کا ذکر ہے, اس کے بعد پھر کھانوں کا ذکر ہے. جی, تو اس سے علماء کرام بھی ارشاد فرماتے ہیں اور اطباء بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کھانوں, یعنی جو ہم مین کورس کے طور پر جو غذا لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کھانے سے پہلے ہمیں فروٹ وغیرہ لینا چاہیے, کوئی سلاد وغیرہ لینا چاہیے. اور اطباء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ 50 to 70% آپ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ وغیرہ لے لیں, سلاد کا استعمال کر لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ کو مینٹین کرنے کے لیے, آپ اپنی غذا کو مینٹین کرنے کے لیے جب سلاد فروٹ وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ جو مین کورس, جو مین کھانا آپ نے اپنے لیے ڈش منگوائی ہے, تیار کروائی ہے, تو اس کو آپ کم مقدار میں کھائیں گے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کھانا کم مقدار میں کھائیں گے تو اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. آپ فروٹس استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہو جائے گا. اس سے جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے فروٹ جو ہے, سلاد ہے, یہ بہترین معاون ثابت ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے کھانوں سے پہلے فروٹ استعمال کرنا چاہیے. اچھا اس کے علاوہ جیسے شاہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ 2 کھانوں کے درمیان میں اگر بھوک لگ بھی جائے تو ہم نٹس کا استعمال کر لیں, کوئی بادام پستہ وغیرہ اخروٹ وغیرہ استعمال کر لیں. اگر اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے, استعداد میں نہیں آتے, تو ہم جو ہے وہ کھیرا وغیرہ لے لیں, سلاد میں سے کچھ لے لیں, فروٹس میں سے کچھ لے لیں. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کے معدے کو بہتر کرنے کے لیے سب سے بڑے معاون ثابت ہوتی ہیں. اصل میرا جو میں نے طبیب صاحب سے یہی کہا تھا, میں نے کہا کہ کیا یہ فروٹ بھی لے لیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں, معدے کو خالی ہونے دے پہلے. صحیح, معدہ خالی ہو, ہضم ہو,
وہ اپنا کام کرے، پھر اس کو آپ اس کے بعد پھر اس کو کچھ چیز دیں. کھانا آپ نے 2 وقت اگر کھانا ہے، 3 وقت کھانا ہے، اس درمیان میں آپ بار بار یہ کچھ چیز کھائیں گے نا تو یہ میدا بھرا ہوا ہے آپ کا، آپ اسے کام ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں. آپ وہ ہلکا سا ہوا خالی ہو رہا ہے، آپ پھر اس کو بھر رہے ہیں، پھر ہلکا سا ہوا پھر بھر رہے ہیں. تو یہ اچھا، آپ بہتر طریقہ تو یہی ہے ہم اپنے طبیب سے مشورہ کریں. ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں، جو بھی گفتگو ہو رہی ہے ہماری صحت کی تندرستی کے حوالے سے کہ صحت اچھی کیسے ہو، اپنی مین یہ ہے کہ ہم خیال رکھیں اپنی خوراک کا، چونکہ خوراک کا بہت بڑا عمل دخل ہے. ایک اچھا، اب اس میں خوراک میں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اگر آپ میں سے کوئی پیشنٹ ہے، سب سے پہلے تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، لیکن پیشنٹس کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، ایسا نہیں کہ وہ ہماری بات سے لے کر چلیں بھائی آج سے تو میں یہ چیزیں شروع کر دیتا ہوں، تو پتہ چلے کہ وہ اس کو موافق ہی نہیں آ رہی، وہ اس کی طبیب اس کے مزاج کے ہی خلاف ہے، وہ چیزیں اسے وہ چیز مہیا ہی نہیں کر رہی جو اس کی صحت اس کی باڈی کو ریکوائرڈ تھی، وہ طلب ہی نہیں پوری نہیں ہو رہی، باڈی کی طلب پوری نہیں ہو رہی ہے. اب اس کے لیے کیا ہوگا، آپ کو آپ کے ڈاکٹرز یا آپ کسی حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں، آپ کے حکیم آپ کو بتائیں گے، تو اپنے طبیب سے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں. آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں. کھلے آنکھ میں میرا ایک سوال ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھانے پینے کی کون سی سنتیں صحت و تندرستی کے لیے رہنمائی کرتی ہیں؟ پلیز اس کا جواب عنایت فرما دیں. سبحان اللہ. شاہ صاحب. اس میں اگر ہم شروع سے سلسلہ دیکھیں تو اسی پر گفتگو ہو رہی ہے، یہی ہو رہی ہے ساری گفتگو تو سب یہی ہو رہی ہے جی، کہ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بھوک کے جو ہے نا وہ 3 حصے کر لیں. شروع میں مطلب ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ ہم خالی چھوڑ دیں. تو اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ فوائد بھی مل جائیں گے. اچھا، پھر حضور کی اداؤں کو لے لیں ساتھ ساتھ. بالکل. ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ دھونا ہے، بالکل. کھانے کا وضو کرنا ہے، اس کو لے لیں. اچھا، پھر بیٹھنے کے انداز کو لے لیں، یہ اپنی صحت کے لیے کتنا اچھا ہے. یہ جی ہاں بالکل. بندہ جو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاتا ہے تو اس میں ایک میڈیکل فوائد اس کو یہ حاصل ہوتے ہیں کہ ایک وہ اپینڈکس کی جو وہ ہوتی ہے نا رگ، آنت جو ہوتی ہے اپینڈکس، وہ دب جاتی ہے تو اس سے یہ جو ہے ایک درد یا جو بھی ہے اس سے بچاؤ کا کہیں نہ کہیں ہمیں یہ فائدہ مل رہا ہوتا ہے. تو یوں سنتوں پر عمل کرنے کے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں. اچھا، پھر اس کھانے میں 3 انگلیوں کا استعمال کیا جائے، 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جائے. یہ بڑے بڑے نوالے، چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے چاہیے، اور بڑے بڑے لقمے تو یہ تو حریص لوگوں کی وہ ایک نشانی ہے، جیسے ہرس ہوتی، یوں کھاؤ بس یہی چیز ہوتی ہے. 3 انگلیوں کے ساتھ چھوٹا لقمہ، پھر چبا کے کھائیں، چبا کر نرم کریں. وہ کہتے ہیں نا دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیجیے، اس کا مطلب یہی ہے جو کام دانت نے کرنا ہے آنت سے کیوں لے رہے ہیں. آنت کا کام آگے بڑھانا ہے، اس سے پیسنا اور نرم کرنا نہیں ہے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ. آپ لیں اسے چبائیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم کھانا جب سامنے آئے گا نا تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے آنکھوں کی بھوک. اسے اگر اس لینگویج میں لیا جائے تو یہ ہے کھانے کی لالچ، کھانے کی ہرس. یہ کہتی ہے بس یہ ہو، اور یوں ایک نوالا ادھر سے چبایا، ایک ادھر چبایا، تیسری مرتبہ اندر. اب اس نے اندر جا کر کیا کرنا ہے، وہ اندر کوئی مشین نہیں لگی ہوئی ہے کہ اسے پیس کر کچھ کرے گی. کتنی جو نا یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ایک مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک لقمہ منہ میں ہے، ایک ہاتھ میں، تیسرے پر نظر ہے. یعنی یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ہرس کی یہ جو نا بہت بڑی ایک علامت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پریکٹیکل میں بعض اوقات کسی کے آیا ہو تو یہ نظر کی جو بھوک آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو کیا دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ جب دوست بیٹھے اور ایک عدد کوئی ایسی مرغوب چیز ہو جسے پسند کیا جاتا ہے، بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے سب کی نظریں اسی پر جمی ہوں گی. بس یہ کیفیت جب زیادہ بنتی ہے جب آپ جو ہے نا وہ مطلب 2-3 اسلامی بھائی مل کر کھا رہے ہوں، دوست کھا رہے ہوں، 2-3 افراد ہوں، تو پھر بعض دفعہ نفس جو ہے نا وہ اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یوں نہ ہو کہ یہ جو بوٹی رکھی ہوئی ہے جو بھی چیز ہے یہ اس کے پاس نہ چلے جائے، جلدی جلدی کھا لو، یا پھر کھانا کم ہے پتہ نہیں بعد میں ملے گا نہیں ملے گا، ابھی اتنے سارے لوگ ہیں، تو وہ بڑے بڑے لقمے وہ کھا رہا ہوتا ہے. جبکہ ہمیں جو اللہ پاک رزق دینے والا ہے اس پر یقین ہونا چاہیے، نہ کہ اس تھال پر. اس نے جتنا مقدر کر دیا ہے نا وہ ملنا ہے، مقدر کر دیا، جو رب تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے آپ سے ایک لقمہ نہیں کوئی چھین سکتا. یہ یاد رکھیے گا، بالکل کوئی نہیں چھین سکتا آپ سے ایک لقمہ بھی جو آپ کے رب نے آپ کے بارے میں لکھ دیا، آپ کو مل کے رہے گا.
آپ جو مرضی کر لیں آپ کو مل کر رہے گا. اس سے زیادہ کی چاہت آپ کو تھکا دے گی, ملے گا نہیں. جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہی ملے گا. اللہ کی عطا پہ, اللہ کی دین پہ راضی ہو جائیں. جتنا میرے رب نے میرے بارے میں مقدر کیا نا, جتنا میرے بارے میں میرے رب نے لکھ دیا ہے, میں راضی ہوں. میں راضی ہوں کہ اللہ نے میرے بارے میں اچھا لکھا. مجھے بتائیں نا کہ وہ رب کئی ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. کہا جاتا ہے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن 70 ماؤں کا بھی عدد کیا ہے؟ کئی ماؤں سے بڑھ کر اللہ پاک اپنے بندے سے پیار کرتا ہے بلا تشبیہ. یہ ماں کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ماں ایک پیار کا ایک رشتہ ہے, ٹھیک ہے. جہاں دیگر خون کا رشتہ, ایک تعلق, ایک واسطہ, وہاں پر اسے پیار کے رشتے کے طور پر لیا جاتا ہے. ایک اتنا بے لوث رشتہ ہوتا ہے. تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ رب ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے. یہ رب نے جو ہمارے بارے میں بہتر تھا وہ لکھ دیا ہے, تو ہم اس پر راضی ہو جائیں. رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ آپ کوشش کریں, رزق اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود دے گا. اب اس کے اندر اسباب پیدا کیے گئے ہیں, ان اسباب کو بندہ استعمال کرتا ہے. اچھا, وہ جو کھانے کے حرص کے حوالے سے جیسے کہا تھا نا کہ بڑے بڑے لقمے, تو امیر علیہ سنت اس انداز سے اس پر تربیت فرماتے ہیں, سنت کی بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ 3 انگلیوں سے کھائیں. تو بہترین جو سوال ہوا ہے اس کے لیے الحمدللہ ہمارا پورا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈیپلی اچھے انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب آداب طعام, جی, اس کا مطالعہ کر لیں. اور یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کتاب کو آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے سیل فون میں رکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. بہت خوب, اللہ پاک سلامت رکھے. جی, اگلی کال لیتے ہیں. شاہ صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں حلال و پاکیزہ غذا کھانے کو کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں, جزاک اللہ. آمین آمین. جی شاہ صاحب. دیکھیں, الحمدللہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس میں ہر چیز کا بیان کیا گیا ہے. اور اتنا پیارا دین ہے کہ ہماری کھانے کے اعتبار سے بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ یہ کھانا, یہ نہیں کھانا. اب جب دین اسلام نے ہمیں یہ بتایا, سکھایا ہے کہ بھی اسلام نے ایک حدود بنائی ہے, اس حدود کو ہم پار نہیں کر سکتے, تو ہم نے اس حدود میں رہ کر ہی کھانا پینا ہے. اور پھر اب اس میں اگر ہم دیگر اس پر جائیں, مطلب یہ کیوں کہا, تو اس میں دین اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور اگر ہم میڈیکل کے اعتبار سے دیکھیں یا اس دور کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ بندہ جب ناجائز حرام کھا رہا ہوتا ہے یا حرام جانور کا کو اس طرح کوئی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے باڈی میں اثرات منفی جاتے ہیں, پازیٹیو اثرات نہیں جاتے. اس کا جو اس کی سوچ جو ہے وہ نگیٹو ہو جاتی ہے یا دیگر چیزیں اس کو لگ جاتی ہیں. تو شریعت مطہرہ نے جہاں ہماری تربیت فرمائی ہے ہمیں اس کو لینا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری اور بہتری ہی ہے. اللہ حضرت کو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حلال مال سے کھلاؤ. جی, فرماتے ہیں کہ کیونکہ حرام مال حرام عادتیں ہی لاتا ہے. تو اس لیے چاہیے کہ انسان اپنی اولاد کی تربیت پر غور کرے کہ اس نے اپنی اولاد کو پالنا ہے, اس کو رزق کھلانا ہے کما کر, تو یہ خود پر غور کرے کہ وہ اس کو کس طرح کا مال کھلا رہا ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ حلال مال ہی کمائے اور خود بھی کھائے اور اسے بھی کھلائے. کیا بات ہے. چلیں جی, نیکسٹ کال لیتے ہیں. شاہ صاحب, میرا نام محمد عاطف ہے. میرا سوال آپ سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی اور طہارت کے بارے میں کیا تعلیمات عطا فرمائی ہیں؟ چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. صفائی اور طہارت کے حوالے سے شاہد بھائی کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ ہمارا جیسے آج کا موضوع ہے صحت اور تندرستی, تو اس کے آداب میں بھی صفائی ستھرائی کا بھی ذکر ہوا, بیان کیا گیا. اور چونکہ سوال بھی آیا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے, تو صفائی کسی بھی زاویے سے لیں, اگر کھانے کے آداب کے متعلق ہو تو اس میں بھی بہت ضروری ہے, اس طریقے سے اگر رہن سہن کے بارے میں ہو تو بھی ضروری ہے. کسی بھی شعبہ زندگی کے اندر ہم صفائی ستھرائی کے موضوع کو لیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے تمام تر معاملات کو بہتر انداز سے گزار سکتے ہیں. اور چونکہ یہ اس کو ایمان کا آدھا حصہ کہا گیا تو یقیناً اس میں بے شمار برکتیں بھی ہیں. کھانے کے آداب میں بھی جیسے بیان کیا گیا کہ کھانے سے پہلے وضو کرنا, کھانے کے بعد وضو کرنا. حدیث مبارکہ میں آیا کہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے اور اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ پھر اپنے آپ کو ملامت کرے, کیونکہ آداب زندگی کے اندر تو اس کو بیان کیا گیا کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہے, کھانے سے پہلے بھی,
ہاتھ دھونے ہیں، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے. کھانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بندہ بہت سارے معاملات زندگی کے اندر اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز اس کے ہاتھ کو لگی ہو جس کو اس کو ضرر پہنچتا ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپنی صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. صفائی میں تو سبھی چیزوں کی صفائی آ جائے گی. آپ اپنے کپڑے کو دیکھیں، کپڑوں کو ہے، اپنے ہاتھ ہیں، اپنے ناخن ہیں، اپنے دانت ہیں، اپنے بال ہیں، داڑھی شریف رکھی ہے تو داڑھی شریف اس کا اکرام ہے، زلفوں کا اکرام ہے، لباس کا یعنی بدن کا بھی ایک اکرام ہے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے یا اس انداز کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کیا ہو گیا کہ تمہارے پاس ایسا کپڑا نہیں ہے کہ جو تم یوں پہن سکو. یعنی ان کو صاف کپڑے پہننے کی، اچھے کپڑے پہننے کی تلقین کی گئی. ایک شخص آیا جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا کیا یہ ایسا کچھ نہیں پاتے جن سے یہ بالوں کو سنوار سکتے، یعنی کہ کنگھی کر سکتے. اور پھر اپنے زلفوں کا اکرام بیان کیا گیا، بالوں کا بھی اکرام بیان کیا گیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا اس کا ارشاد فرمایا. اور دیکھیں قرآن پاک کی اگر ہم آیات بینات کو ہی پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں کو رب پسند کرتا ہے. یعنی اللہ کے وہ بندے ہی پسندیدہ ہیں جو صفائی کا خیال رکھتے ہیں. صفائی ستھرائی رکھنے والا، صاف ستھرا رہنے والا صحت مند، یہ صحت مندی کی علامت ہے. جی ہاں، یہ صحت مندی کی علامت ہے. جو بندہ صاف ستھرا رہتا ہے وہ صحت مند رہتا ہے. بیماریاں کس بندے کو آ کر حملہ کرتی ہیں؟ یعنی اگر بندہ یہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ رہا، اچھی چیز کا خیال نہیں رکھ رہا، کھانا لے رہا ہے تو لے رہا ہے، خراب لے رہا ہے تو خراب لے رہا ہے، سونے کا لحاظ نہیں رکھ رہا، کپڑوں کا خیال نہیں رکھ رہا، دانتوں کی صفائی نہیں کر رہا، اچھا بالوں کو صاف نہیں کر رہا، کپڑے میلے، سب کچھ، مطلب صفائی سے بالکل دل چرایا ہوا ہے. گھر میں بیٹھا ہے تو گھر خراب، بائک ہے تو گاڑیاں ہیں تو جس چیز پر جہاں جا رہا ہے تو حال بے حال ہے. اس سے تو جراثیموں نے آ کے حملہ کیا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے جراثیم نے. تو اس سے کیا ہوگا کہ فوراً بیماری اس پر حملہ کرے گی. جبکہ صاف ستھرا افراد جو ہوتے ہیں، جو نفاست پسند افراد ہوتے ہیں، وہ خود بھی نفیس ہوتے ہیں اور اپنی ہر چیز کو وہ نفیس کرتے ہیں. ان کا آپ گھر دیکھیں، صاف ستھرا ہوگا، جہاں وہ رہتے ہیں وہاں صاف ستھرے، ان کی گاڑی ہوگی صاف ستھری ہوگی، اچھا ان کے شوز ہوں گے صاف ستھرے ہوں گے، ان کے ساکس ہوں گے وہ صاف ستھرے ہوں گے، ان کی دیگر لباس ہوگا صاف ستھرا ہوگا. اگر امامہ پہنتے ہیں، ٹوپی رکھتے ہیں، یہ صاف ستھری چیزیں دھلی ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی. صفائی اسلام کو مطلوب ہے. اور صفائی کو جیسے حدیث پاک بھی سنیں نا، الطہور شطر الایمان، صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. یہ صفائی ایمان کا حصہ ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھ لیں، یہ صفائی ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے. اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو صفائی کا اہتمام کریں. اگلی کال لیتے ہیں. محمد محسن قریشی، ڈیرہ اسماعیل خان سے عرض گزار ہوں. آج پروگرام میں میری نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. کیا بات ہے جی، آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے. نیکسٹ کال دیجیے. شہباز قادری، کوئی مدینے کی یاد میں نعت سنا دیں. کیا بات ہے جی، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کو جلد مدینہ دکھائے. ایک اور کال لیتے ہیں. میری ایک فرمائش ہے ناظم اسلام بھائی سے کہ یہ کلام سنا دیں، در نبی پر پڑھا رہوں گا. واہ. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نام محمد اکرام ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت اچھا ہے، روزانہ دیکھتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے. مجھے ایک کلام سنا دیں، میں مدینے چلا. کیا بات ہے، بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، اللہ سلامت رکھے آپ کو. ایک اور کال لیتے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. جزاک اللہ خیر. آمین 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 و ایاکا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی. کچھ SMS بھی آپ عاشقان رسول کے آتے ہیں ہمارے پاس. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. چلیں جی، کچھ آپ کے SMS بھی لے لیتے ہیں. اچھا جی، نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ جی پنجابی کلام کو سنا دیں جی. اچھا جی، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. امیر سنت کی منقبت تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے.
اچھا جی، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے جی۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، عاشقان رسول کو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم محفوظ بھائی کی طرف بڑھیں اور ان سے کچھ کلام سنیں، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آج کی زیارت۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، آج کی زیارت۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی زیارت میں آپ دیکھ رہے ہیں حجر اسود کو۔ سبحان اللہ، یہ کتنا پیارا پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ پیارا پتھر ہے جسے میرے آقا نے چوما ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ پیارا پتھر ہے جسے صحابہ کرام نے چوما ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اس پتھر پر۔ یہ کتنا مبارک ہے کہ جہاں لوگ ترستے ہیں اسے چومنے کے لیے، اسے ہاتھ لگانے کے لیے، اسے سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو ہاتھ لگانے کی، اسے چومنے کی، اسے بوسہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجر اسود کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ شریف کے مشرقی کونے میں نصب ایک کالے رنگ کا پتھر ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت اپنی جگہ پر رکھا تھا۔ مزید اس کے حوالے سے کیا ہے، میں مبلغین کی طرف بڑھوں گا، کچھ پرچیاں لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مبلغین سے ہم لیتے ہیں کہ کس کے پاس کیا آتا ہے اور پھر وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ جی دیکھتے ہیں جی باپو کے پاس کن کا نام آتا ہے۔ شاہ صاحب کے پاس، دونوں ہی شاہ صاحب ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ چلیں جی رضوان شاہ صاحب آپ بھی لیں جی۔ کن کے پاس کیا نام ہے جی؟ جی شاہد بھائی، آپ کے پاس پرچی میں کن کا نام ہے؟ نام کن کا آیا جی؟ سید غلام الیاس۔ غلام الیاس بھائی، کیا بات ہے۔ غلام الیاس بھائی کے پاس کن کا نام ہے؟ سید رضوان۔ سید رضوان، ماشاء اللہ جی۔ رضوان شاہ صاحب کے پاس شاہد مدنی۔ شاہد بھائی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب پرچی پر نمبر بھی ہوگا 1 2 3۔ ایک سید رضوان۔ سید رضوان جی، شاہ صاحب سے لیتے ہیں پھر۔ شروع میں حجر اسود کا رنگ بہت سفید تھا، بعد میں سیاہ ہو گیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت میں سے 2 یاقوت ہیں جن کا نور اللہ پاک نے مٹا دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر اسے بنو آدم کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا۔ اللہ اکبر جی۔ شاہد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ حجر اسود کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور یہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ یعنی ایمان اور اجر کی نیت سے اس کا استلام کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ وہاں جا کر اس کا استلام کرنے کی، اسے چومنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی شاہ صاحب۔ سبحان اللہ۔ میں بڑی یہاں پر ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا جو ہم نے بات شروع میں بھی کی تھی جی، کہ صحابہ کرام کا یہ انداز رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں اپنائی، جس طرح آپ نے کچھ کام کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بھی وہ انداز اپنائیں۔ تو حجر اسود کے تعلق سے یہ بات یہاں پر میں بتانا چاہوں گا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا بوسہ دیا، اسے دیکھا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں نے تجھے اس لیے چوما کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا بات۔ اب جو صحابہ کا انداز تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کچھ کام کیا کرتے تھے، صحابہ اس کو فالو کرتے تھے۔ تو اب یہ حجر اسود کے تعلق سے تھا۔ تو یہاں پر میں کچھ اور باتیں بھی عرض کروں گا کہ اللہ پاک سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کے طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجر اسود سے ہی جب ہم طواف شروع کرتے ہیں تو طواف کے جو 7 چکر ہیں اس کی ابتدا حجر اسود سے ہی ہوتی ہے اور حجر اسود پر ہی طواف ختم ہوتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ریکارڈڈ کلام ہے، کلام لیتے ہیں۔
إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم بعد صبا تیرا گزر ہو جائے جب سوئے حرم بعد صبا تیرا گزر ہو جائے جب سوئے حرم میرا سلام کہنا انہیں میرا سلام کہنا انہیں جو ہے نبی محترم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم جن کا ہے رخ مہر مبین رخسار ہے ماہ تمام جن کا ہے رخ مہر مبین رخسار ہے ماہ تمام جن کی ہے ذات نور ہدا دست عطا بحر کرم جن کی ہے ذات نور ہدا دست عطا بحر کرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم اے رحمت کل عالمی تم ہو شفیع مذنبین اے رحمت کل عالمی تم ہو شفیع مذنبین
محشر کے دن سایہ فیگن ہم پر بھی ہو ابر کرم. محشر کے دن سایہ فیگن ہم پر بھی ہو ابر کرم. ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم. یا رحمة للعالمين ادرک لی زین العابدین. یا رحمة للعالمین ادرک لی زین العابدین. محبوسی اید الظالمین فی الموکب والمزدحم. محبوسی اید الظالمین فی الموکب والمزدحم. مظلوم زین العابدین کو اب سنبھالے یا نبی. مظلوم زین العابدین کو اب سنبھالے یا نبی. وہ ظالموں کی بھیڑ میں ہے مبتلا قید و غم. وہ ظالموں کی بھیڑ میں ہے مبتلا قید و غم. ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے. آپ نے کلام سنا. محفوظ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. محفوظ بھائی سے سنتے ہیں جی کلام. جی. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور سے سب فضا اس کی معمور ہے. نور سے سب فضا اس کی معمور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور پھولوں میں ہے, نور گلیوں میں ہے. نور پھولوں میں ہے, نور گلیوں میں ہے. نور بازار میں, نور گلیوں میں ہے. دشتوں کو سار پر نور
رب اٹھا ہے در بار میں جانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے در بار میں جانے کے لیے کاش میں اڑے کے مدینہ بن کر اور مر چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے در بار میں جانے کے لیے اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا ہر عبداللہ دے آیا آمنہ دا لال سونا آمنہ دا لال سونا اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا ہر عبداللہ دے آیا آمنہ دا لال سونا آمنہ دا لال سونا زلفوں واللیل والا بدخا دے چہرے والا زلفوں واللیل والا بدخا دے چہرے والا تاج دے تاج والا یاسین دے سیرے والا امت دا شافع مدنی امت دا شافع مدنی ہے لجپال سونا ہر عبداللہ دے آیا آمنہ دا لال سونا آمنہ دا لال سونا اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا ہر عبداللہ دے آیا آمنہ دا لال سونا آمنہ دا لال سونا زلفوں واللیل دیا قسماں قرآن وچ زلفوں واللیل دیا قسماں قرآن وچ رب دا قرآن سارا مدنی دی شان وچ خود بھی سلواتا پڑھدا رب ذوالجلال سونا ہر عبداللہ دے آیا آمنہ دا لال سونا آمنہ دا لال سونا عاشق نبی دے سارے خوشیاں منائی بیٹھے ہر جا میلاد دیا محفلاں سجائی بیٹھے نہ کس دی لاج رکھو نہ کس دی لاج رکھو لاؤ گل لال سونا ہر عبداللہ دے آیا آمنہ دا لال سونا آمنہ دا لال سونا مسلک تو امام ہے نیاز قادری مسلک تو امام ہے نیاز قادری مسلک کا تو امام ہے نیاز قادری ہم مسلک کا تو امام ہے ہم مسلک کا تو امام ہے نیاز قادری
تدبیر تیرے نام ہے الیاس قادری تدبیر تیرے نام ہے الیاس ماشاءاللہ محفوظ بھائی نے بڑے پیارے انداز میں کلام لیا ہے. اللہ پاک ہمیں کلام سننے کی، یعنی یوں کہیں کہ ذکر مصطفیٰ سننے کی عادت اپنانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. یہ روح کی غذاؤں میں سے یہ بھی غذا ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ یہ ذکر کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کیا خوب شعر کہا ہے نا کہ آقا کی ثنا خوانی دراصل میں عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ٹاپک ہے ہمارا صحت و تندرستی. شاہ صاحب میں یہ چاہوں گا رضوان شاہ صاحب کہ روزانہ کی بنیاد پر واک کرنا، ورزش کرنا، یہ انسان کی طبیعت کے لیے، صحت کے لیے کس حد تک ضروری ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں چل پائیں گے یا واک نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے بھائی چل رہا ہے، تو یہ کیا ضروری ہے تو کس حد تک ضروری ہے؟ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے روزانہ کی بیس پر یعنی روزانہ کی بنیاد پر اس کو واک کرنی چاہیے. امیر اہل سنت اس حوالے سے بھی تربیت فرماتے ہیں. مدنی مذاکرے میں آپ نے ایک سے زائد بار مجھے سننا یاد ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ روزانہ جو ہے وہ 1.25 گھنٹہ یعنی 45 منٹس جو ہے وہ آپ روزانہ واک کریں. اب پھر آپ نے اس پر اور تربیت فرمائی. آپ نے کہا کہ 15 منٹ نارمل چلیں، پھر 15 منٹ جو ہے وہ آپ تیز چلیں، پھر 15 منٹ جو ہے وہ آپ آہستہ آہستہ چلیں یعنی کہ کم سپیڈ سے چلیں. اب اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے وہ آپ نے جو کھانا وغیرہ کھایا ہوگا اس سے جو ہے وہ اس کو ہضم ہونے میں آسانی ہوگی، اور بھی اس کے بہت سارے فوائد جو ہے وہ ملتے ہیں. اگر اطباء کو دیکھیں، ڈاکٹرز کو بھی دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد واک کریں. تو یہ واک کرنا جو ہے وہ اس سے آپ کا جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے یہ اچھا ہوگا اور کھانا جو ہے یہ جلد ہضم ہو جائے گا. اس لیے ہمیں روزانہ واک کی عادت بنانی چاہیے. تو واک کریں گے تو انشاءاللہ صحت بھی اچھی رہے گی. اچھا، واک کرنے کا ایک اور فائدہ شاہ صاحب یہ بھی ہے کہ اگر ڈپریشن کا کوئی شکار ہے نا اور طرح طرح کے خیالات میں پلتا ہے. اچھا، بعض افراد، یہ میری بات کو آپ ایگری کریں گے، ایک تعداد ہوگی مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص خواتین میں یہ ایسے کیفیات ہوتی ہیں، کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ بہت زیادہ رونے کو دل کرتا ہے. اچھا، یا مردوں میں بھی ہوتا ہے. تو اچھا، اس کے لیے کبھی ہوتا ہے کہ بھاگ جاؤں، میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، بس عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے. اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ بندہ نا اسٹریس لے رہا ہوتا ہے، تھکن ہے نا، تھکن ہو رہی ہے. بندہ کہیں رہ کر ایک جیسے ماحول میں رہ کر وہ یوں کیفیت میں آ جاتا ہے. اس کے لیے کوئی اس طرح کا معمول بنایا جائے. چہل قدمی، اسلامی بہنیں پردے کے اندر، گھر کے اندر ہی اگر وہ تھوڑی چہل قدمی کی عادت بنا لیں گی، چونکہ اب ہمارے ہاں وہ کام نہیں ہوتے جو خواتین کچھ ماضی کی طرف چلے جائیں، جو کام کاج کیا کرتی تھی، کتنا ہارڈ ورک ہوتا تھا ان کا، یعنی گھر کے اندر بھی بڑا ہارڈ ورک ہوتا تھا. مثال جات تو آپ تو بازار سے 150 کا مل جاتا ہے، پہلے وہ کوٹ کے بنایا جاتا. آپ خود سوچے جو صبح سے شام تک اگر یا کچھ ٹائم تک بھی تھوڑا سا وہ کوٹے، اس کے پٹھے کتنے مضبوط ہو جائیں گے. اب یہ اس مسلسل حرکت کے ساتھ اس کا دل کتنا مضبوط ہوگا. پمپنگ ہو رہی ہے نا، دل کو پمپنگ ہو رہی ہے اور اس سے دل مضبوط ہے، اعصاب مضبوط ہے. پھر چلنا پھرنا ہوتا تھا، جانوروں کے ساتھ بھی خواتین لگی رہتی تھی، انہیں چارہ ڈالنا ہے، ان کا دودھ دھونا وغیرہ ہے. تو اس سے یہ ہوتا تھا. تو کم سے کم اتنا ہے کہ کچھ دیر اپنے گھر کے اندر ہی، پردے کے اندر، یہ معمول چلنے کا بنا لیا جائے. مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ بسا اوقات آپ مرد حضرات بھی غور کریں کہ ایسے خیالات آتے ہوں گے، چھوڑ دوں سب کچھ، پھینک دوں سب کچھ، ادھر بھاگ جاؤں، بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، چڑچڑا پن آ رہا ہے. اس ماحول سے نکلنے کے لیے، اس طبیعت سے نکلنے کے لیے آپ روزانہ کی بنیاد پر واک کریں. جب بالکل فری ہوں گے نا، آپ بالکل فری ہوں گے، کچھ کام بھی نہیں کر رہے، سستی اور کاہلی کا شکار ہے، پھر یہ والی کیفیت آپ کے ساتھ بن جائے گی.
تو آپ اس طرف آ جائیں، اور پھر جس طرح ماشاءاللہ رضوان شاہ صاحب نے ایک طریقہ بھی بتایا کہ 15 منٹ پہلے نارمل چلیں، پھر 15 منٹ تیز قدموں کے ساتھ چلیں، پھر 15 منٹ نارمل قدموں کے ساتھ چلیں، درمیانی چال کے ساتھ چلیں، تو اس سے اللہ نے چاہا تو یہ فائدہ ہوگا، کھانا ہضم بھی ہوگا، ڈپریشن، شوگر اور بہت ساری یوں کہیں کہ بیماریوں کو یہی آپ کی وہ ختم کر دے گی. کئی ایک بیماریاں ڈاکٹر اطباء آپ جب اپنے کچھ مسائل لے کر جائیں گے تو آپ کو واک کا ہی کہیں گے، ایکسرسائز کا کہیں گے، جمپنگ کا کہیں گے، تیز دوڑنے کا کہیں گے، شاید اس طرح کے مشورے دیں. لیکن باہر صورت آپ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے طبیب سے لازمی مشورہ کریں. میں چاہوں گا کہ میں اس طرف اختتام کی طرف ہم چونکہ بڑھ رہے ہیں، اختتام کی طرف لیتے ہوئے اس پر ہم کچھ گفتگو کر لیں کہ کیا اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے نیند صحیح کرنا ضروری ہے؟ جی شاہ صاحب، جیسا ہمارا موضوع چل رہا ہے صحت اور تندرستی، انسان کی صحت اور تندرستی کے لیے جو معاون چیزیں ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی. جیسے غذا اچھی ہونی چاہیے، واک کرنی چاہیے، اس طریقے سے نیند بھی ایک جزء لا ينفق ایک امر ہے. یعنی یہ ایک اہم اور ضروری امر ہے کہ آپ کی نیند بھی پوری ہونی چاہیے. کسی ڈائٹیشن کو میں سن رہا تھا جو ماہر غذائیات ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جس انداز سے اپنی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، یعنی آپ ایک اعتدال والا وزن چاہتے ہیں، آپ موٹاپے سے نجات چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی ڈائٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کے غذا اور واک کے ساتھ ساتھ آپ کی نیند کا پورا ہونا بھی ضروری ہے. یعنی انسان سارا دن کام کاج کرتا ہے اور اس کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تھکاوٹ کے احساس سے نجات دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نیند کو رکھا ہے. تو جو شخص اپنی یومیہ نیند کو پورا کرتا ہے وہ بھی اس کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور ضروری ہے کہ وہ جلدی سوئے اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی جلدی اٹھ سکے. آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بیماری کثرت سے پائی جاتی ہے کہ لیٹ نائٹ تک جاگنے کا معمول ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کہے نا کہ یار میں تو عشاء پڑھ کے سو جاتا ہوں، تو اس پر بعضوں کا تعجب کیا جاتا ہے کہ یار آپ کیسے سو جاتے ہیں، ہمیں تو نیند نہیں آتی. اچھا، یہ شاید بھائی یہ بڑے شہروں میں اس طرح کا ہے، گاؤں دیہاتوں میں آج بھی لوگ عشاء کے بعد سو جائیں گے، مغرب کے بعد کیوں کہیں گے دکانیں مارکیٹیں بند، عشاء کے بعد لوگوں نے گھر میں ہونا ہے اور اپنے بستر پر ہونا ہے، اور پھر یہی لوگ آپ کو تہجد میں اٹھے نظر آئیں گے، یہی لوگ فجر میں اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے. اور در حقیقت یہی فطرت ہے. جی، یعنی یہی فطرت ہے کہ آپ جیسے نماز عشاء پڑھی نا، ویسے بھی روایتوں میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ باتوں میں، فضول باتوں میں مصروف نہ رہیں، مشغول نہ رہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ ویسے بھی زیادہ افضل ہے، زیادہ قریب ہے کہ جو صحت مند ہے. یعنی کمزور مومن کے مقابلے میں ایک صحت مند طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ قریب ہے. تو اس کے لیے چاہیے کہ ان تمام تر معاملات میں اپنی صحت اور تندرستی کا خاص خیال رکھیں اور بر وقت سوئیں تاکہ بر وقت اٹھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کر سکیں. جلدی سوئیں گے تو نماز فجر کے لیے بھی آپ بآسانی اٹھ سکتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میرا رب کہتا ہے اور اس نے اپنی مہر یعنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، یعنی کسب معاش کرو، اور اس لیے کہ تم حق مانو. یعنی رات بنی ہی کس لیے؟ آرام کرنے کے لیے. رات میں آرام، دن میں کام، رات میں آرام. جب یہ فطرت پر آپ آ جائیں گے، جیسے ہمارے شاہد بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ فطرت ہے، رات آرام کے لیے ہے اور دن کام کے لیے. اسے تبدیل کر دیں گے، الٹ پلٹ کر دیں گے، ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو بہت سارے افراد یوں ڈسٹرب بھی رہتے ہیں. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر نیند پوری نہیں ہے، آپ کا سب سے پہلا اٹیک نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے گلے پر ہوگا. آپ کا گلا متاثر ہے، آپ کا معدہ متاثر ہے. اچھا، آپ کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہے. اچھا، جب معدہ متاثر ہے تو معدہ جب متاثر ہوگا تو بہت سی بیماریاں ویسی ساتھ آ جائیں گی. صرف ایک نیند پوری نہ ہونا، بسا اوقات پھر یہ اتنی کم کرتے 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 یہاں تک لے آتے ہیں. ابھی جوانی میں تو احساس نہیں ہو رہا تھا، میں تو سوتا ہی نہیں ہوں بھائی، میں تو جاگتا رہتا ہوں اور میری تو بہت کم نیند ہے. اپنی جتنی طبیعت ہے نا، جتنی انسان کو ایک نارمل بندے کو نیند درکار ہے، جتنی کرنی چاہیے، آج نہیں کر رہے تو کل آگے چل کر بڑھاپے میں بڑی آزمائشوں کا سامنا ہو سکتا ہے. اپنی صحت کی فکر کریں. آپ نہیں کریں گے،
کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔